بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ معزز سامعین گرامی قدر، ایک عرصے سے بہت سے ساتھی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ملکی سیاسی حالات کے اوپر کچھ کمنٹ کریں۔ بنیادی طور پہ رمضان کا عظیم الشان مہینہ شروع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے کمنٹ رمضان کے بعد ہی کیا جائے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ آخری عشرہ فضائل و مناقب کے اعتبار سے اس قدر قیمتی ہے کہ اگر ایک رات کو آج کل جو حالات ہیں 8-9 گھنٹے پہ ڈیوائڈ کیا جائے تو ایک ایک گھنٹہ 10-10 سال کے برابر ہے، اور ایک ایک منٹ جس کی قدر و قیمت اسلامی شرعی طور کے اوپر 2-2 ماہ سے زیادہ ہے، تو کیا ہم وہ گھنٹے اور وہ منٹس اور وہ وقت فضول لغویات میں گزار دیں گے؟ پہلے ہی اس مرتبہ رمضان میں سیاسی افراتفری کی وجہ سے بہت سا وقت لوگوں نے ضائع کیا، اور میں یہ خان صاحب سے اب تو خیر شاید وقت گزر گیا ہے، یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اور تمام سیاسی جماعتوں سے کہ آپ کا یہ رائٹ ہے احتجاج کرنا، لیکن آپ کو کم از کم اسلامی شعار اور اس مہینے کے تقدس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے تھا۔ کیا فرق پڑتا تھا اگر یہ احتجاجات رمضان کے بعد ٹرانسفر کر دیے جاتے؟ مجھے ایک بات بتلائیے، رمضان کی مقدس راتوں میں ناچ گانا، بنگڑا، میوزک لگانا، کیا یہ کوئی معقول بات ہے؟ اور یہ میرا مخاطب صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، ہم مذہبی جماعتیں بنیادی طور پہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ کی حلیف ہونے کے باوجود یہ بات سمجھتی ہیں کہ یہ ناچ گانا، میوزک کا کلچر مسلم لیگ نون کے سٹیج کے اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی سیاسی جماعت کے سٹیج پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں پوری قوم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو پی ٹی آئی کے بندے بھی ہیں ان کو بھی اس بات کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے۔ مذہب تو ہمارا اسلام ہے، اور سیاسی اختلاف ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی اختلاف ہو تو ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگ جائیں، یا اگر کوئی خان صاحب کا حامی نہیں ہے تو وہ بے ایمان ہے، یا کوئی اگر خان صاحب کے خلاف ہے تو وہ بے ایمان ہے۔ اس طرح کا جو کلچر ہے فاشزم کا اور فاشسٹ سوچ کا، اس کی بھی بیخ کنی آپ لوگوں نے ہی کرنی ہے۔ آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے موسیقی، ناچ گانے، بھنگڑے اور رمضان کی مقدس راتوں میں اس طرح کے کلچر کو پروموٹ نہیں کرنا، ہم اس کلچر کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آپ جائیں، آپ آواز اٹھائیں، اپنے جتنے بھی لیڈر ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ ہمیں کم از کم پاکستان میں یہ کلچر منظور نہیں، یہ رمضان میں بالخصوص اور بالعموم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواہ مخواہ کسی سیاسی مخالفت کی وجہ سے ایک دوسرے کو معتوب کرنا، لعن طعن کرنا، یہ کلچر جو پاکستان کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے، اور اس کی بیخ کنی بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اسلاموفوبیا کے ہیرو نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اسلاموفوبیا کی بجائے انہوں نے اسلام دشمنی کے فیصلے کیے ہیں، ہمارا یہ سیاسی اختلاف ہے، آپ ان کو اسلاموفوبیا کے خلاف بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں انہوں نے آسیہ ملونہ کو فرار کروایا، انہوں نے فرانس کے ساتھ احتجاج کرنے کی بجائے اپنے ملک کے اندر چوک یتیمخانہ میں 34 افراد کو شہید کروایا۔ وہ جو فرانس کو ایک مراسلہ نہیں تھما سکے، کیا آپ کا خیال ہے وہ پورے مغرب کے خلاف جنگ لڑے؟ یہ ایک ہمارا پولیٹیکل ویو ہے، ہمارا ایک ذاتی رائے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے اسلام آباد میں توحید مسجد کو گرا دیا، مندر بنانے کی کوشش کی، کرتارپور بنایا، قادیانیوں کو پیسج دیے، عاطف میاں قادیانی کو یہاں پہ تعیناتی کی، عبدالشکور قادیانی کو امریکہ بھیجا۔ یہ ہماری آبزرویشن ہے، یہ ہماری رائے ہے۔ ان کے دائیں بائیں زلفی بخاری اور مبشر زیدی اور فواد چودھری جیسے لوگوں نے انہیں جس قسم کا نقصان پہنچایا ہے، وہ خان صاحب شاید صدیوں اس کا مداوع نہیں کر سکیں گے۔ اتنی نہ بڑا باقی دامہ کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ خان صاحب، آپ اپنے آپ کو اسلاموفوبیا کے خلاف لیڈر مانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں آپ نے پاکستان کے اندر علماء پہ، مولویوں پہ، دین کے اداروں پہ سختی کی ہے اور ان کے خلاف پرچے کاٹے ہیں اور ایف آئی آریں کی ہیں۔ آپ نے علماء کے ساتھ کس قدر رابطہ رکھا ہے؟ ہماری تو خواہش ہے کہ کاش آپ صرف کسی عالم سے یہی مسئلہ پوچھ لیں، صرف یہی مسئلہ پوچھ لیں کہ کیا کسی مسلمان کے بچے کسی ایسی عورت کے گھر میں یا ایسے مذہب کے گھر میں پال سکتا ہے کہ جس نے پہلے اسلام قبول کیا؟ مرتدہ عورت کے گھر میں یا یہودی عورت کے گھر میں تو چلو اہل کتاب بنتے ہیں، آپ کے اپنے بچے کہاں پہ پل رہے ہیں؟ خان صاحب، آپ نے کسی عالم سے کبھی یہ مسئلہ پوچھا بھی ہے؟ اور آپ اسلاموفوبیا کے چیمپئن بنتے ہیں، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، لیکن اسلام کے اندر کسی جس نے اسلام کو قبول کیا پھر اس کو چھوڑ دیا، یا مذہب کو قبول کر کے چھوڑ دیا، اس کے پاس کسی مسلمان کے بچے نہیں پل سکتے۔ باقی یہ بات آپ نے کی ہے، ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں تھا کیا، یہ آپ جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ کم از کم رمضان کے تقدس کا خیال کیجیے، کم از کم رمضان کو معاف کر دیجئے، کم از کم رمضان کی مقدس راتوں میں ناچ گانے بھنگڑوں سے اجتناب کیجئے۔ اور میرا پاکستان کی قوم کے نام بھی یہی پیغام ہے کہ یہ جو 10 راتیں آ رہی ہیں اللہ کے لیے،
ان 8 گھنٹوں 9 گھنٹوں کے اندر. اور یہ بھی نہ پوچھئے کہ لیلۃ القدر کون سی رات میں ہوتی ہے. یہ 10 راتیں، 10 کی 10 راتوں میں نیکی کے اعمال کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، وظائف پڑھیں، سپارے پڑھیں، اور انشاءاللہ رات کے دروس کے اندر آپ کے سامنے ان کے فضائل و مناقب بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.